حسن صاحب، وفاقی حکومت نے 5 جون کو بجٹ پیش کرنا تھا جو کہ مؤخر کر دیا گیا، اب 10 تاریخ دی جا رہی ہے۔ آپ کے نزدیک 5 جون کو بجٹ پیش نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کو اس طرح نہیں، ایک اور طریقے سے، روحانی اور فکری طریقے سے دیکھو مریم۔ کبھی کبھی قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے تاریخوں یا اور طریقے سے، قدرت آپ کو متوجہ کرتی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ سوچنے کے عادی نہیں ہیں۔ یہ 1947 پاکستان بنا، آج فارم 47 ہمارے سامنے ہے۔ میری طرف سے یہ جو حکومتی ہوتے ہیں وزیر اعظم اشاریہ اشوریہ، وہ تو ربش میں نہیں، میرے نزدیک یہ اشاریہ ہے۔ دوسرا، اب 10 جون بجٹ پیش کیا جائے گا، ویسے بجٹ وغیرہ تو چونچلے ہیں سارے، اسمبلی ہے، آئین ہے، نمائندے ہیں، جمہوریت ہے، سب کیا ہے، پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بجٹ بھی ایک جیسے آئین ہے یا یہ سارا کچھ ہے، الیکشن ہوتے ہیں فلانا، تو اسی طرح یہ پاکستان میں بجٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا خوش نصیب ملک ہے جہاں کے ہر سال کے ہر دن میں ایک بجٹ ہوتا ہے۔ جس طرح مہنگائی وہ کلانچیں بھر رہی ہے، کلانچ کہتے ہیں اس فاصلے کو، ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ ہرن جب وہ چال میں پھٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں کلانچیں بھر رہا ہے۔ کلانچ ٹرکش زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بالغ آدمی جب 2 بازو پھیلائے، یہ اور یہ فاصلہ، تو کلانچیں بھرتی ہے مہنگائی۔ تو روز بجٹ آ رہا ہے، انہوں نے کی پیش کرنا ہے۔ اچھا، روزانہ بجٹ کو جو آتا ہے ماشاءاللہ ٹھونسا جاتا ہے، عوام کی گردنوں میں گھسیڑا جاتا ہے، اس کو روزانہ بجٹ، اس کو دستی بام سمجھ لو، ہینڈ گرینیڈ ہے، یہ ایٹم بام بجٹ ہوگا چونکہ سالانہ ہے۔ اچھا، تاخیر اس لیے کہ ممکن ہے حکمران اسے ہائیڈروجن بام میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی ہوگا، 10 کو ہو، 20 کو ہو، 30 کو ہو، 40 کو ہو، 50 تاریخ کو ہو، اینٹی عوام بجٹ ہوگا۔ یاد رکھنا، آدم خور۔ اور کئی سال پہلے میری کئی کتابیں ہیں، کالموں کے مجموعے، اس کا عنوان دیکھو، کالموں کا مجموعہ ہے، اس کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اور اس کا پہلا ایڈیشن کئی سال پہلے چھپا تھا۔ کتاب کا عنوان کیا ہے؟ آدم خور نظام کا نوحہ۔ یہاں کو کینتھ ہینڈرسن آئے گا تو بات چلے گی۔ کینتھ ہینڈرسن ایک شکاری تھے جو آدم خور شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، برصغیر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور بھی تھے، جم کابٹ، تو وہ جو آدم خور شیر وغیرہ اس کو ڈھونڈ کے وہ مارا کرتے تھے۔ یہاں کوئی کینتھ ہینڈرسن آ نہیں سکتا، جم کابٹ آ نہیں سکتا۔ جو بھی بجٹ ہوگا وہ جس بھی تاریخ کو آئے گا، عوام دشمن ہوگا، وہ آدم خور ہوگا۔ اور کتنے برس بیت گئے، میری مت ماری گئی۔ اس میں وجوہات تلاش کرنے یا تجزیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر بجٹ ہمارا اسی طرح کا ہوتا ہے، جو معاش کو یا بند کر دیتا ہے یا بد کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، 2 نمبر دمائیں بناتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے سامنے کھڑا ہے۔ بڑی محنت سے ماشاءاللہ یہ ملک یہاں پہنچا ہے۔ آگے چلو، آپ چھوڑو ان کو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی اویس خان لغاری نے ٹی وی شو میں دعویٰ کیا کہ ہماری حکومت نے بجلی سستی کر دی، جبکہ ایک صارف نے اپنا اپریل 2025 کا بل دکھایا جس میں 240 یونٹ کا بل 9,663 روپے تھا، جبکہ مارچ 2026 میں اس کے 240 یونٹ کا بل 14,462 روپے آیا۔ حسن صاحب، یہ جس طرح کے بل آ رہے ہیں، اس سے تو وفاقی وزیر کے دعووں کی سراسر نفی ہو رہی ہے۔ صرف اس بیچارے کی نہیں ہو رہی دعوے کی نفی، یہ پوری حکومت کی نفی ہو رہی ہے۔ اچھا،
سرائکی میں ایک محاورہ ہے, میں ظاہر ہے سرائکی سپیکنگ نہیں ہوں, کہ ملنگاں دے گھر کلنگ تے کلنگاں دے گھر ملنگ, یہ جمدے رہندے نے. تو یہ بجٹ یہ وہ سارا. اچھا, یہ جو کہہ رہا ہے بیچارہ اویس خان لغاری, میرا اس کے والد کے ساتھ بہت پیار محبت کا رشتہ تھا, بلکہ میں ان کو اپنے کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ وہ تصویر بھی دکھا دیں. وہ ارینج بھی میں نے ہی کی تھی. انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلانا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ حسن بھائی یار آپ مجھے بتائیں گے. اچھا خیر, وہ تصویر دکھاتا ہوں. میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا, بہت ہی اچھا, اور وہ بہت نیک آدمی تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بیٹا اپنے آپ پہ گیا ہے یا اپنے والد پہ گیا ہے. بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جھوٹ بولنے سے بہتر ہے. دیکھو بات سنو, مجبوری ہوتی ہے. جھوٹ دو وجوہات کی بنا پہ بولا جاتا ہے. ایک یہ کہ آپ کو کہ حرص, ہوس یا لالچ ہوتا ہے, یا آپ نے کسی کی خوشامد چمچاگیری کرنی ہوتی ہے, یا آپ خوف کی وجہ سے بولتے ہو. میں اگر جھوٹ نہیں بولتا اور منہ پھٹ آدمی ہوں تو اس کی وجہ ہے. مجھے ان تینوں میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا جس کے خوف کی وجہ سے میں جھوٹ بولوں. ہاں اتنا ضرور ہے, بعض اوقات حالات اور واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ سچ کو بائی پاس کر جاتے ہو, اس کو اور طریقے سے بیان کرتے ہو یا بائی پاس کر جاتے ہو. تو اس کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ صرف ٹاکنگ فار دا سیک آف ٹاکنگ, فضول بات ہے. اور دکھ مجھے اس لیے نہیں ہوا کہ کسی حکومتی ایجنٹ نے, ایجنٹ ہی ہوتے ہیں حکومتوں کے, وزیر اور کیا ہوتے ہیں, اس نے کہا ہے. دکھ مجھے اس بات پہ ہوا ہے کہ اویس لغاری نے کہا ہے, who happens to be the son of an honorable man like فاروق لغاری. ادارے شماریات کے مطابق مئی 2026 میں مہنگائی کی شرح 11.7% تک پہنچ گئی. ٹماٹر, تازہ سبزیاں, انڈے, دالیں, گندم, آٹا, بیکری, مصنوعات, گوشت, خشک دودھ مہنگا. آٹا 110 روپے سے لے کر 200 روپے فی کلو تک فروخت. ٹرانسپورٹ کے کرائے 37% تک بڑھ گئے. اچھا دیکھو بات سنو, آپ کو پتا ہے دیسی انڈا کتنے کا ہے؟ 50 روپے کا. اچھا, اب میں ادارہ شماریات کی سنوں یا وہ کیا کہتے ہیں شمانہ روز, وزیر اعظم شہباز شریف کے اشاریے دیکھوں, اشاریے تو ہی ہیں. اچھا, اور کمال کی بات ہے یار, صدقے جامع ہو جائے, وزیر اعظم نے کسی تقریر میں فرمایا کہ اگر ماضی میں ہم سے اقتدار نہ چھینا جاتا تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا. کیڑے راکٹ ہے, 50 سال تو چمبڑے ہو. آج دیکھیں اشاریے, اپولو راکٹ کی طرح آسمان کی طرف جا رہا ہے. مزید اشاریے میں بتا دیتا ہوں. پاکستان میں کاروباری اعتماد زندگی اعتماد ہے, رشتہ بھی اعتماد ہے. اچھا, شہری اور ملک وہ بھی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. پاکستان میں کاروباری اعتماد 22% سے کم ہو کر صرف 13% رہ گیا ہے. لیک آف ٹرسٹ اپنی ریاست پہ. کس کا؟ کاروباری طبقے کا. ٹی وی رپورٹ کے مطابق 80% کاروباری اداروں کا سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ مؤخر, they have deferred. اچھا, تجارتی خسارہ 11 ماہ میں 17% سے بڑھ کے 34 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے. برآمدات میں یعنی ایکسپورٹ میں اضافے کی بجائے 5% سے زائد گراوٹ آئی ہے. اب بات سنو, خدا کی قسم اس نظام کا, اس ملک کا سب سے بڑا محسن, پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو, یہ یاد رکھنا, جس سے لوگ ٹوٹ کے محبت کریں گے, بھکاریوں کی طرح پھر رہا ہے. ان کے پیٹ چاک کر کے نکالو باہر. ان کے باہر کچھ جو رشتے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سفارش کریں تو انہیں کہیں گے جی چلو 25% آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ کرتے تو کھایا ہوا ہے, یہ ثبوت ہے. پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں. آدم خور نظام کا نوحہ 35 سال ہو گئے پہلے کالم لکھ کے, اب کالم مجھ سے چھن گیا ہے.
جس پہ میں اریٹیٹ بھی ہوتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے مجھے. میرا بڑا ہتھیار میرا کالم. بہرحال چلو آگے آپ.